اس کا بیسک ریزن یہی ہے کہ مسلمان اپنے دماغ سے اپنی عقل سے کچھ نہیں سوچ سکتے، ان کو پوری طرح سے دلہے شاہ کا چوہا بنا دیا گیا. وہ اپنی مرضی سے نہ سوچ سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں. ان کو ہر قدم پر وہی کرنا ہے جو عربوں نے جو ہے ان کے لیے جو پہلے سے جو ہے جو راستے جو طریقے جو کچھ جو ہے انہوں نے جو طے کر دیا، وہ اسی کے اندر ان کو رہنا ہے، اس کے باہر نہیں جا سکتے. اس باکس کے اندر رہنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے. جو ہی مسلمان اگر اپنی عقل کی روشنی میں سوچنے لگ جائے تو وہ فوری اس باکس کے باہر آ جاتا ہے. اس کو جو ہے ایکس مسلم کہتے ہیں. عربی باکس کے اندر رہنے والے کو مسلم کہا جاتا ہے، اور اس باکس کو توڑ کر باہر آ جانے والے کو ایکس مسلم کہتے ہیں. یہ ہے اصل میں ریئل ڈیفینیشن. انہوں نے اتنے اچھے سے گھڑ دیا اس کو کہ باکس راؤنڈ کو بھی انہوں نے باکس کا نام دے دیا ہے. ہاں، ہر جگہ بالکل ان کی مرضی نا بھائی. وہ جو کچھ کہہ دیں وہی حرف آخر ہے، وہی لاسٹ اینڈ فائنل ورڈ ہے. اب آپ کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر جو ہے وہاں اس کو کوئی ڈیفائن کریں. نہیں، آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی رائٹ نہیں ہے. جی سوری جی جناب جی. ارے بھائی کہاں سوری چلے میں گئے تھے ابھی؟ کوتمیر لانے گیا تھا سر. ارے بھائی واہ واہ کیا بات ہے. تو آج کچھ جو ہے زبردست جو ہے کوئی جو ہے ڈش بننے والی ہے جس میں کوتمیر پڑے گی. چلے بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. چلیں جی کیا کہیں گے آپ جو ہے؟ ہاں لے لیجیے جی. جی سر لے تقریباً لو جو ہے عبدل بھائی. 1500 لوگ کے اوپر جو ہے ہماری باتیں سن رہے تھے. اب وہ چونکہ یہ باتیں ہے ہی ایسی عبدالحمید صاحب کہ اگر کوئی شخص واقعی غور کرنے لگے اسلام کی جو ہے ارلی ہسٹری پر، تو اس کے بعد جو ہے وہ غور کرے گا، اور میری باتوں کو سننے کے بعد میں اس زاویے سے اگر جو ہے وہ تاریخ کا مطالعہ کرے گا تو اس کو میری باتیں بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے گی، بالکل آسانی. جی بالکل آپ بول رہے تھے سچ والا جی، میں ہیڈ فون میں سن رہا تھا وہ جی کہ ابن ہشام کہتا ہے واقدی کہتا ہے ابن اسحاق. تو یہ تو وہ کہتا ہے کہ یہ دو لوگ ہیں، لیکن ان دو لوگوں کا کچھ تھوڑا بہت لکھا ہوا کچھ تو ہوگا نا جس کے بیس پر انہوں نے لکھا، یا پوری طرح سے یہ بس ان سے میں نے سنا اور لکھ دیا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ابن ہشام یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے واقدی سے سنا، اور واقدی کا یہ کہنا ہے کہ اس نے ابن ہشام سے سنا یا اس نے حاصل کیا، یہ اس سے لیتا ہے. سوال یہ ہے کہ اصل سورس، یہ ابن ہشام یہ بتا رہا ہے کہ میرے لیے اصل سورس کس کا ہے؟ ابن اسحاق کا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ابن ہشام یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو لیا ہے ابن اسحاق سے. اب یہ ابن ہشام کی ذمہ داری ہے کہ تم نے جو کچھ لیا اس کو دنیا کے سامنے ایز اٹ از پیش کر دیتے نا. لیکن ابن ہشام نے کیا کیا ڈنڈیاں ماری اور کیوں ماری؟ ابن ہشام کی ڈنڈیاں یہ ہے کہ یہ ابن اسحاق سے لی گئی باتوں میں امینڈمنٹ کرتا ہے، ان میں مینیپولیشن کرتا ہے، ان میں ہیرا پھیری کرتا ہے، اپنی سوچ اور اپنی مرضی اس میں شامل کر دیتا ہے. بھئی آپ کو کس نے دیا یہ رائٹ؟ کس نے دیا یہ رائٹ؟ نہیں تو بینگ اے ریڈر سچ والا جی، ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ اسحاق نے جو چیز لکھی تھی اس میں اس نے ڈنڈی ماری؟ یہ کنکلوژن پہ کیسے پہنچیں گے ہم؟ نہیں، اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہے، ابن ہشام یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مجھے اچھی نہیں لگی، اور میں جب اپنی عقل سے جو ہے اپنی عقل کی کسوٹی پر اس کو پرکھتا ہوں تو یہ باتیں، یہ کردار کسی نبی کے لیے سوٹ نہیں کرتا جو کچھ ابن اسحاق نے لکھا. تو یہ میرے فیصلہ حساب سے کرنے والا نہیں یہ ایسا. کون ہے؟ ظاہر بات یہی تو ہم سوال اٹھا رہے ہیں نا، یہی تو ہمارا سوال ہے. بھئی یہ فیصلہ کرنے کا حق تم کو کس نے دیا بھائی؟ اگر ابن اسحاق جو کہ اصل واقعے سے قریب ترین جو ہے ایک شخصیت ہے. دیکھیں مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے جس کے بارے میں بڑی شہرت ہے تو اس کے قریب میں ایک شخص رہتا ہے، اس کے قریبی زمانے میں، قریبی علاقے میں، اس کی بات کی زیادہ اہمیت ہوگی. یہ آنے والے 100 سال کے بعد وہ جو شخص کہہ رہا ہے اس کی بات کی زیادہ اہمیت ہوگی بھائی، ہے نا؟ یہ بالکل آبویسلی ابن اسحاق نے جو کچھ کہا، جو اپنے علاقے اور وقت کے اعتبار، کیونکہ ابن اسحاق کہاں کا رہنے والا ہے؟ مدنی کہتے ہیں، مدینہ کا ہے. جی
ابن اسحاق جو ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ مدنی ہے، اور ابن اسحاق کا زمانہ یہ پروفٹ کے زمانے سے کہ جو ہے قریب ترین زمانہ ہے، دا موسٹ نیئرسٹ زمانہ ہے۔ اچھا، زیادہ معلومات مطلب ابن اسحاق کی ظاہر ہوگی بات نا ہے پھر؟ ہاں بھائی، زمانے کے اعتبار سے بھی اور علاقے کے اعتبار سے بھی ابن اسحاق کی باتیں زیادہ مستند ہونی چاہیے نا۔ تو جی، سچ اب والا ابن جی، ہشام، یہ جی جناب، جی یہ قرآن کا لکھا جانا، ابن ہشام کا لکھا جانا اور بخاری کا لکھا جانا، یہ دور آس پاس کا ہی ہے؟ اب آپ جو ہے ایگزیکٹلی دیکھیں، جس شکل میں آج قرآن ہمارے پاس ہے، میرے اپنے مطالعے، میری تحقیق کے مطابق یہ بھی زمانہ وہی ہے جسے ہم گولڈن ایج کہتے ہیں۔ اچھا، جی 800 سے 900 کے بیچ۔ بالکل بالکل بالکل، یعنی قرآن کی یہ تشکیل، اس کو یہ شکل دینے کا جو کام بھی یہ گولڈن ایرا ہی میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے قرآن یا جو ہے پروٹو قرآن جو بھی کہہ لیں، اولین قرآن، وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا ہوگا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی کاپی نہیں ہے نا۔ آج جہاں جہاں دنیا میں جو ہے جو نسخے ملتے ہیں، وہ یعنی ماہرین کے مطابق، جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 8 اور 9 سینچری سے ان کا تعلق ہے۔ تو 9 سینچری کا مطلب گولڈن ایج ہے۔ جی، مطلب یہ اور سب ایک ساتھ ہی کسی نے پلان کیا اور ایک ساتھ ہی اس کو پلانٹ میں اصل کرتے میں گئے۔ وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا۔ دیکھیں کہ اسلام آج جس شکل میں ہمیں ہمارے سامنے ہے، وہ ظاہر بات ہے وہ پلان کرنے والے بھی انسان ہی تھے۔ کہیں نہ کہیں آج بھی ہمیں قرآن کی جو ہے ترتیب کو لے کر یا قرآنی باتوں کو لے کر آج ہم جیسے دیکھتے ہیں، اس میں بھی گھپلے ہیں، اور جو ہے تاریخ میں بھی کہیں نہ کہیں گھپلے ہیں، حدیث میں بھی جو ہے آپ کو کئی گھپلے ملتے ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ منصوبہ بنا کر اس کو جو ہے اس کو ایکسیکیوٹ کرنے والے بھی انسان ہی تھے، اگرچہ کہ بڑے ذہین تھے، بڑے ان کی نظر بہت دور تک تھی، مگر پھر بھی تھے تو وہ انسان۔ تو انسان ہونے کی وجہ سے اس میں آپ کو جگہ جگہ جھول نظر آتے ہیں، مگر انہوں نے جس طریقے سے اس کو جو ہے ایک منصوبہ بند طریقے سے یہ سارا کام کیا، تو آپ کو یعنی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ سارا کام 8ویں صدی عیسوی ہی میں ہوا ہے، عباسیوں کی جو ہے کی موجودگی میں، ان کی نگرانی میں۔ عباسی خلفاء بھی اس میں شامل ہیں، عباسی فقہا بھی اس میں شامل ہیں، عباسی علماء بھی اس میں شامل ہیں۔ کل ملا کر آج کا اسلام اصل میں یہ کارستانی ہے عباسیوں کی۔ بھلے وہ عباسی خلفاء ہوں، ان کے لیے سیاسی ضرورت تھی، ایک ایسے دین، ایک ایسی آئیڈیالوجی کا ہونا ان کی سیاسی ضرورت تھی، اور انہوں نے چونکہ ان کے پاس